الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ کل کی نشست کے اختتام پر میں نے شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری الہروی ان کی جو کتاب ہے منازل السائرین اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور متداول ہے وہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، مدارج السالکین۔ عنوان ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ 3 جلدوں میں ہے، لیکن ایک جلد میں بھی یہ چھپتا ہے، اور ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرح ہے اور ایک لحاظ سے ایک مستقل تصنیف ہے، چونکہ جو امام ہروی کی تصنیف ہے وہ تو بہت مختصر سی تصنیف ہے، اور بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشارات میں گفتگو ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 100 ہیں اس کے اندر ٹوٹل مقامات، اور ہر ایک کے اندر جیسے 3 کا پہاڑا ہے، 3 پھر 3 پھر 3، وہ ہم جب صبر پر پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ تو یہ جو امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی تصنیف ہے یہ بہت تفصیلی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک کریٹیکل تفسیر ہے یا شرح ہے، اور انہوں نے بار بار جو ہے وہ اس میں جہاں محسوس کیا کہ کچھ باطنیت آ گئی ہے یا کچھ اس کے اندر سریت آ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس میں چیزوں کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے وہاں پر گویا استدراک بھی کیا ہے، نقد بھی کیا۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ جو امام ہروی ہیں وہ تقریباً 4 صدی ہجری کی شخصیت ہیں، اور یہ 4-5 صدی ہجری کی، اور حافظ ابن قیم جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری کی شخصیت ہے، تو یعنی بہت سا وقت گزر چکا تھا۔ اب یہاں پر جو صبر کی فصل ہے اس میں سے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اب یہ میں شرح پڑھ رہا ہوں جو منازل السائرین کی شرح مدارج السالکین کے نام سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، یعنی جو ایک کہتے ہیں کہ جو منازل ہیں وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الصبر۔ اور پھر آگے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات ہیں جہاں پر صبر کا تذکرہ ہے، اور بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں حافظ ابن قیم شروع میں کہ وَهُوَ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، یعنی ہمارے ہاں چونکہ حلال و حرام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور فرض اور واجب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، طالب علم جانتے ہیں کہ یہ تو حنفیہ کے ہاں ہے نا کہ فرض اور واجب کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اور فرض اور واجب میں ایک باریک سا فرق ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک جب وہ واجب کہتے ہیں تو اس سے مراد فرض ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھئی نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور روزہ فرض ہے، اور حج فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہاں آغاز ہی وہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ جو صبر ہے امت کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ واجب ہے، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے، اور ایمان کے 2 نصف ہیں، نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 16 اعتبار سے اس کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور پھر آگے اس کی وہ تفصیل کرتے ہیں۔ پھر اس کی اگلی فصل ہے اسی صبر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی صبر لغت میں کہتے ہیں الحبس والکف۔ شروع میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، رک جانا، ٹھہر جانا،
اور پھر آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کو جو ہے باندھ کے گویا مار دیا گیا، قتل صبرا، مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی مار دیا گیا، بالکل ہاتھ پیر اس کے باندھ کے اس کو مار دیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر صبر مصطلح میں کیا ہے؟ کہتے ہیں حبس النفس عن الجزع والتسخط، نفس کو روک کر رکھنا، تھامنا، کس چیز سے؟ جزع سے، جزع فضا، شکوہ شکایت، اور تسخط ناراضگی سے، یعنی انسان پر جب تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ناگوار صورتحال سے وہ گزرے تو وہ اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ اللہ سے راضی رہے۔ تو کہتے ہیں نفس کو روکنا جزع سے اور تسخط سے، وحبس اللسان عن الشکوہ، اور زبان کو شکوے سے روکنا، شکوہ شکایت انسان نہ کرے، وحبس الجوارح عن التشویش، اور جوارح کو روکنا تشویش سے۔ تشویش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پراگندگی، اضطراب، انسان جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے، جو ہے جس طرح تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو بال نوچنے لگے، ٹھیک ہے، اور مکے مارنے لگے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا، یعنی انسان پر جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا، سب سے بڑی مصیبت جو اس کی اپنی ذات پر آتی ہے وہ بھی موت ہے، اور جو اس کو مصیبت اپنی زندگی میں جھیلنی پڑتی ہے وہ بھی موت ہی ہے، یعنی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جو لوڈ ونز ہوتے ہیں انسان کے، والدین ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی کے تعلق میں ہیں، قریب ترین دوست ہیں، ان کے محبوب لوگ ہیں، تو موت کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے، جزا فضا بھی ہوتی ہے، شکوہ شکایت بھی ہوتی ہے، اور آدمی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے کہ من ضرب الخدود، خد کہتے ہیں گال کو، کہ جو گالوں کو ایسے ماریں، وہ شق الجیوب، اور اپنے گریبان چاک کریں، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کسی پکارنے لگائے۔ جاہلیت میں جیسے ہوتا تھا کہ یہ کیا آسمان نے میرے ساتھ کر دیا، فلک نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں ستارے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور یہ تباہ ہو اور یہ برباد ہو اور اس پر مار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جوارے ہیں نا، کہ انسان اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں پا رہا، اپنے بال نوچ رہا ہے، یہاں ہتھڑ مار رہا ہے، گال پہ مار رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کا ایک تیسرا پہلو۔ پھر سن لیں، نفس کو جزع سے اور تسخط سے روکنا، زبان کو شکوے سے روکنا، اور جوارح کو تشویش سے روکنا۔ پھر کہتے ہیں، یہ میں حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی تحریر پڑھ رہا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ وہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک صبر علی طاعت اللہ، اس پر بات ہو چکی پہلے، اللہ کی اطاعت کے حوالے سے صبر کرنا، وہ صبر عن معصیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے لیے، رکنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، وہ صبر علی امتحان اللہ، اور تیسرا صبر کیا ہے؟ جس کو ہم عام طور پر عرف میں صبر کہتے ہیں، کہ جو آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی محنہ کا معاملہ ہوا، تو اس میں انسان جو ہے وہ جمع رہے، کھڑا رہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو پہلے دو ہیں نا، اللہ کی اطاعت پہ صبر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں صبر، کہتے ہیں یہ اس کا تعلق کسب سے ہے، یعنی وہی بات کہ جو ارادی افعال ہیں ہمارے۔ اور جو تیسرا ہے نا، جس میں تیسرا وہ ہے جس میں کوئی کسب نہیں ہے، وہ اضطرار ہے، یعنی آپ کو پرو ایکٹیولی کام کرنا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو آپ خود سے کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہاں سب ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن بہرحال اس میں انسان کا کسب بھی شامل ہے۔ لیکن جو انسان پر پڑتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، اس میں انسان کا کسب نہیں ہوتا۔ کن معنوں میں نہیں ہوتا؟ ایک لحاظ سے تو ہوتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، یا بما کسبت ایدی الناس، کہ جو لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں اسی کی وہ آپ سمجھ لیں کہ ریفلیکشن ہوتی ہے، یا وہی واپس آتی ہیں، لیکن ایک خاص معنوں میں وہ انسان پر وارد ہوتی ہے، انسان سے صادر نہیں ہوتی۔ اب آگے اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے یہ بات سنی،
اور اگر ہم حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کو اپنے شیخ سے کس قدر محبت تھی اور کیسا تعلق تھا، کیسا والہانہ ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا، بار بار رہ رہ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی آگے اپنے شیخ کی بات بیان کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب کی آگے جو ہم عبارت انہوں نقل کر رہے ہیں یہ ان کی کسی تبع ذات تحریر میں بھی موجود ہو۔ یعنی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے بہت سے کلام کرتے ہیں، اور ایک وہ تصنیف و تالیف کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو کام ہمیشہ سے علماء کرتے آ رہے ہیں، اہل علم کرتے آ رہے ہیں، آج تک جاری ہے نا۔ ایک ان کا کام ہوتا ہے تعلیم و تدریس، وہ جو انسانوں پر محنت کرتے ہیں، بالکل ٹھوس انسانوں پر۔ اور بہت اچھا کہا اقبال نے نا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ وہ انسانی روح پر، انسانی نفوس پر محنت کرتے ہیں بڑے لوگ، اور کچھ لوگ تیار کر جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصنیفات اگر ہیں بھی تو بہت تھوڑی ہیں، کچھ وصایا ہیں، کچھ اور الفقہ الاکبر ہے، کچھ اور کتابیں بھی ہیں۔ اصل ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ان کے شاگردوں کا ایک حلقہ ہے۔ وہ قاضی ابو یوسف ہیں، وہ امام محمد ہیں، وہ امام ظفر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی لیگیسی جو ہے وہ آگے چلی۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ امام صاحب کا بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو پڑھایا، ان کی تدریس کی، تربیت کی، تعدیب کی، اور پھر تصنیف و تالیف کا کام بھی غیر معمولی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو وہ اپنے شیخ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ، اور ایک خاص گویا ایک لحاظ سے ایک کیس سٹڈی وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لیں کہ جو انہوں نے امرأۃ العزیز جو تھی، اور جس طرح اس نے ان کو رام کرنے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، اس پر جو انہوں نے صبر کیا ہے وہ کہیں کامل صبر تھا اس تکلیف پر جو ان کو اپنے بھائیوں سے ملی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ تکلیف پہنچانے کے حوالے سے، یعنی یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک محاورہ بن گیا ہے، برادران یوسف، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب سے کڑی تکلیف یا سب سے بڑی آزمائش جو ہے ان پر آئی ہے ان کے بھائیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ تو لیکن امام نے بہت گہری بات کی، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے غیابت الجب میں ڈال دیا تھا، وہ، اور اس پر انہوں نے ان کو جھیلا ہے، اس کے بعد پھر وہ بکے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہلکی تھی، اور یہ صبر ہلکا تھا اس کی نسبت جو انہوں نے امرأۃ العزیز کا، کہ جو آپ سمجھ لیں اس کے اشوے ہیں، اس کے جو غمزے ہیں، اس کی جو آپ سمجھ لیں ورغلانے کی طاقت ہے، اس کے مقابل میں کیا۔ اب وہ مثال کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہوا کہ بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں، اور پھر ان کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا گیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، اس میں سیدنا یوسف کا کوئی کسب نہیں تھا، بغیر اختیار کے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا حِيلَةٌ غَيْرَ الصَّبْرِ، یعنی یہ جو معاملات ہیں اس میں بندے کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے سوائے صبر کے۔ لیکن معصیت سے صبر کرنا، جب آدمی بالغ ہو، آدمی مکلف ہو، اور پھر معصیت سے وہ روکے، اپنے آپ کو روکے، یہ بڑی بات ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فَصَبْرُ اِخْتِيَارٍ وَرِضَا وَمُحَارَبَةٌ لِلنَّفْسِ، یہ جو صبر ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اختیار سے ہوتا ہے، یہ رضا سے ہوتا ہے، کنسنٹ سے ہوتا ہے، اور اس میں اپنے نفس سے لڑائی لڑنی پڑتی ہے، اس سے ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب کہ جو اسباب ہیں نا وہ بہت قوی تھے، اور ساری جو آپ سمجھ لیں پورا جو ماحول تھا وہ بہت سپورٹیو تھا امرأۃ العزیز کے لیے، یعنی اور گناہ کی طرف رغبت کے آپ سمجھ لیں سارے ویریبلز موجود تھے۔ اب امام ایک ایک چیز گنواتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ جوان تھے، بالکل نوجوان تھے سیدنا یوسف، اور جو ہے وہ جوانی میں یہ داعیہ ویسے ہی بہت قوی ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ عزب تھے. عزب کا مطلب کیا ہے کہ وہ کنوارے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی جو ان کی اندر اللہ نے ارج رکھی ہے اس کی جائز تسکین کا بھی ذریعہ نہیں تھا. وہ غریباً، اور وہ کہتے ہیں وہ یعنی تین باتیں کہی ہیں، شابن، عزبن، غریبن. نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، کنوارے تھے اور اجنبی تھے، یعنی مسافر تھے، وہ ان کی قوم نہیں تھی اور وہاں پر ظاہری بات ہے ان کے اپنا قبیلہ، ان کا اپنا کتھن کن نہیں تھا. اور یہ کتنی اہم بات امام کہتے ہیں کہ والغریب لا یستحیی فی بلد غربتہ مما یستحیی منہ من بین اصحابہ ومعارفہ واہلہ. یعنی آدمی جب اپنے گھر میں ہوتا ہے نا، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، وہاں پر اس کے لیے حیا کے فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یار یہ لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے ہے، کہاں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی جو ہے لوگوں کی حیا ہوتی ہے. غربت میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگ بھی کہیں باہر جاتے ہیں اور ٹریولنگ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پر شیطان کے وار سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے وطن اور اپنے گھر کی نسبت، کہ وہاں کوئی لوگ جان بھی نہ رہے آپ کو، انونیمٹی ہوتی ہے خاص طرح کی. یعنی یہاں کوئی مذہبی آدمی جو ہے وہ سنیما جانے کی بات کرے یا کوشش کرے تو کوئی شرما شرمی معاملہ کرے گا. اگر وہ باہر ہے، وہاں اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہاں جانے میں اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی بہت گہری بات ہے جو امام صاحب نے کہی. اور پھر کہتے ہیں وہ مملوکن، وہ مملوک بھی تھے. اب گنتے جائیے آپ، شابن، عزبن، اس کے بعد جو ہے غریبن، اور پھر کہہ رہے ہیں مملوکن، غلام تھے. غلام کو تو اپنے اوپر وہ اختیار نہیں ہوتا نا، وہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس بینگ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے مزید کہ جو عورت دعوت گناہ دے رہی ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور منصب والی بھی ہے. یعنی وہ جو ایک مشہور حدیث ہے آپ نے سن رکھی ہوگی کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے اشخاص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے جو ہے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. روایت میں تو الفاظ اللہ کے سائے کے ہیں لیکن علماء اس کی خاص طرح سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص کون سا ہے یا ایک کیٹیگری کیا ہے کہ رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، اور عورت کون سی؟ جو خوبصورت بھی ہو اور بہت منصب والی بھی ہو. یعنی بازاری عورت نہیں، زن بازاری نہیں، بلکہ بہت منصب والی، مرتبے والی خاتون، اس کو دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس کا سب سے بڑا مصداق یعنی خاص طور پہ قرآن مجید میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سیدنا یوسف ہے. تو کہا کہ وہ جو خاتون تھی وہ خوبصورت بھی تھی، منصب والی بھی تھی، وہ سیدہ تھی، وہ ان کی گویا مالکن تھی نا. اور پھر کیا ہے وقت غاب رقیب، رقیب جو تھے وہ بھی موجود نہیں تھے. رقیب کا مطلب نگران، یعنی جو کیئر ٹیکر تھا، یعنی جو ہے العزیز جو تھا وہ بھی موجود نہیں تھا. اور وہ جو خاتون تھی وہ ان کو اپنے نفس کی طرف بلا رہی تھی اور اس کے اندر شدید ترین حرص تھی، یعنی اس کے لیے گویا وہ زور زبردستی کرنے کو بھی تیار تھی. اور پھر اس نے مزید تھریٹ بھی کیا. اس نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا کہا بالسجن والصغار، یعنی دھمکی کیا دی کہ میں تمہیں بند کروا دوں گی اور میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گی. میرا تو مرتبہ ایسا ہے کہ میں جو بھی تمہارے اوپر الزام لگاؤں تمہاری کون سنے گا؟ تم ہو کون؟ تم غلام ہو، تم نوجوان ہو، تم اجنبی ہو، تمہارا نہ کنبہ نہ قبیلہ. میں جو بھی تمہیں اسٹگمیٹائز کروں گی اور جیسے ڈیمونائز تمہیں کروں گی تم ہو جاؤ. کہتے ہیں وَمَعَ هَذِهِ الدَّوَاعِي كُلِّهَا، ان تمام داعیات کے باوجود صبر اختیاراً، انہوں نے صبر کیا اپنے پورے اختیار کو استعمال کر کے، وَإِيثَارًا لِمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ان کے لیے تھا اس کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ صبر کیا. تو کہتے وَأَيْنَ هَذَا مِن صَبْرِهِ فِي الْجُبِّ عَلَى مَا لَيْسَ مِن كَسْبِهِ، تو کہتے کہاں یہ صبر اور کہاں وہ صبر کہ جو انہوں نے اندھے کنویں میں کیا جہاں پر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. تو کتنی گہری بات ہے جو امام ابن تیمیہ نے فرمائی ہے، اور جس سے گویا بالکل بات واضح ہو جاتی ہے
جو کہا گیا نا کہ ایک صبر اضطراری ہوتا ہے بغیر کسب کے ہوتا ہے، اور ایک صبر جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے ایک اگلی فصل قائم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے: صبر باللہ، والصبر للہ، والصبر مع اللہ۔ صبر باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی مطلب ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی استعانت اور اللہ کی رویت، یا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے انسان صبر کرے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مصبر ہے، اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو جماؤ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ آگے قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں الصبر للہ، یہ تو ہو گیا الصبر باللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ الصبر للہ، کہ جو باعث ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یعنی موٹیو کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے جو بہت بڑا صدمہ جھیل گیا، ہمارے یہاں بھی قبائلی معاشروں میں بھی، اور وہ لوگ کہ جو چودھری ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بہت بڑا صدمہ بھی وہ جھیل جاتے ہیں، جوان بیٹے کی موت بھی جھیل جاتے ہیں، بہت کمپوز رہتے ہیں، بہت جیسے کوئی جھکتے نہیں، ان کے اندر کمزوری نہیں آتی۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبر اللہ واسطے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ اور یہ بھائی کہ ایک بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا صدمہ بھی وہ جھیل گیا، نہ رویا نہ پیٹا، نہ اس کی کمر نیچی ہوئی، نہ اس نے کسی طرح کی جو ہے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آئی، نہ کوئی کمزوری دکھائی۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صبر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صبر کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کی جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، دن کے روزے اور رات کے قیام کی، تو وہاں 2 الفاظ آتے ہیں کہ من صام یا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے دن کا روزہ رکھا اور رمضان کی رات کا قیام کیا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب۔ ایمان گویا اس عمل کا اوریجن بتا رہا ہے، وہ عمل پھوٹا کہاں سے ہے، وہ ایمان سے پھوٹا ہے۔ احتساب اس کا اینڈ بتا رہا ہے، ٹیلوس بتا رہا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جنت کے اصول کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو صبر کا باعث ہونا، اور یہاں امام صاحب کہتے ہیں باعث کیا ہو؟ محبت اللہ، یعنی خوف بھی ایک باعث ہو سکتا ہے اور وہ جینون ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھیا کیا ہے؟ اللہ کی محبت، کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ اور وہ جو کہا نا کہ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطافست، کہ ہمارا ساقی ہمارے پیالے میں جو بھی انڈیل دینا تو یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ تو وہ ہم جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے تو کیا ہے اس میں؟ یعنی اللہ کے لیے ہمیں جھیلنی چاہیے۔ حکایتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں بھی ذہن میں آئی کہ حکایتوں کے ذریعے بعض اوقات بڑی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لقمان حکیم کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی حکایتیں بیان ہوتی ہیں۔ اب ان کی ہسٹوریکل حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اہم نہیں ہے، ان کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تھے، یا ان کو جو ہے وہ ایک پھل دیا گیا، اور وہ پھل جو ہے یا کوئی ایسی چیز دی گئی جو بہت شدید کڑوی تھی، اور وہ کھایا اور کچھ کھاتے رہے، اور پھر جب بعد میں خود جو ہے مالک نے اس میں سے کھایا تو انتہائی ترش تھی، انتہائی تلخ تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ بھئی تم نے کوئی اس پر رسپانس ہی نہیں دیا، کوئی ایسا کیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے سالوں سے آپ کے ہاتھوں سے ہم میٹھی چیزیں نا، بھئی کمال کر دیا جناب، کیسے جھیلے ہیں، کیسے آزمائش سے گزرے ہیں۔ تو گویا اس کو بھی اپنی ذات کی ایلیویشن کے لیے استعمال کرنا، یعنی ایک حادثے کو بھی گویا خدا نہ خواستہ، بڑا برا سا لفظ ہے، کیپٹلائز کرنا، کہ بھائی اس کے ذریعے میں گویا میرے بلے بلے ہو جائے اور جناب میری شان اونچی ہو جائے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ الصبر للہ۔ تیسرا کیا ہے؟ الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوران العبد مع مراد اللہ الدینی منہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک مراد تکوینی ہے اور ایک مراد دینی ہے جس کی یہاں بات کر رہے ہیں۔ تو جو احکام دینیہ ہے نا ان پر صابر رہنا، یعنی جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس کو لگے کہ بھائی وہ میری فطرت کی آواز ہے، اور وہ جو کہا نا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تو وہ انسان گویا ان پہ صبر کرے ان معنوں میں کہ وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ میری فطرت کا اقتضا ہے، اور انسان ان کے ساتھ چلے، ان کی اقامت کرے، اور جہاں وہ انسان کو لے جائیں وہ جائیں، اور جہاں روک دیں وہاں رک جائیں۔ تو یہ تین طرح کے صبر بیان کیے، صبر باللہ، صبر للہ، اور صبر مع اللہ۔ اب آگے وہ کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں گے یہ سارے اقوال، زیادہ ترین اقوال کا سورس وہی لٹریچر ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں نا۔ اس عام طور پہ زیادہ تر جو اقوال ہیں یہ آپ کو رسالہ قشیریہ میں، کتاب التعارف میں، قوت القلوب میں، ٹھیک ہے، کتاب اللمع میں مل جائیں گے، زیادہ تر وہیں سے نقل کیے گئے۔ جنید کا وہ قول نقل کرتے ہیں، ابو القاسم جنید، جن کو ہم جنید بغدادی کہتے ہیں، کہتے ہیں المسیر من الدنیا الی الآخرہ سہل ہین علی المؤمن، کہ دنیا سے آخرت کا جو سفر ہے نا مومن کے لیے بہت آسان بھی ہے، بہت سہولت والا بھی ہے۔ وہجران الخلق فی جنب اللہ شدید، ہجران بھی اس کو پڑھا گیا ہے، ہجران بھی پڑھا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مخلوقات سے ہجران اختیار کرنا یہ مشکل کام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جب چلتا ہے تو اس کی راہ میں اور مخلوقات ہی آتی ہیں نا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، ٹھیک ہے، ابلیس ہے، دنیا ہے، نفس ہے، خاندان والے ہیں، قبیلے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کو چھوڑتے چلے جانا اللہ کی جناب میں یہ مشکل کام ہے۔ والمسیر من النفس الی اللہ صعب شدید، اب یہاں گویا مخلوق میں نفس کو شامل نہیں کر رہے، اب کہتے ہیں کہ نفس سے اللہ کی طرف سفر کرنا یہ بہت زیادہ مشکل۔ اصل تو مسئلہ یہی ہے نا کہ نفس ہے، نفس کی خواہش ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ پہلے بھی یہ بات شاید عرض کی گئی، امام شاطبی ہی نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں تو مسئلہ ایک ہی ہے نا، پورے دین کا مسئلہ کیا ہے اور انسان کا جس پریڈیکمنٹ میں وہ ہے وہ کیا ہے، کہ اسے اتباع خدا کرنی ہے یا اتباع ہوا کرنی ہے، بس ہوائے نفس پہ چلنا ہے یا الہدا پہ چلنا ہے، اللہ کی ماننی ہے یا نفس کی ماننی۔ اور کہتے ہیں والصبر مع اللہ اشد، اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا تو بہت سب سے زیادہ شدید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو ابھی ہم نے کہا نا، صبر مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ کا جو فیصلہ ہے، چاہے وہ تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو، اس کے ساتھ چلتے چلے جانا، یعنی جو باتیں اللہ نے کہی ہیں یہ کرو یا نہ کرو اس پر انسان جز بز نہ ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان پر جو حالات لے کر آ رہے ہیں اس پر بھی انسان جو ہے شکوہ شکایت نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر مع اللہ ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا صبر کے بارے میں کہ صبر کیا ہے، تو کہا تجرع المرارہ من غیر تعبس، تلخی کو پیتے چلے جانا گھونٹ گھونٹ بغیر تیوری چڑھائے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ تلخی بھی اور چیزیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن آدمی ان کے گھونٹ پیتا جائے اور اس میں جو ہے یہ نہ ہو کہ چہرے پہ تیوری ہو اور جناب ناگواری ہو۔ ذوالنون مصری کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں الصبر التباعد من المخالفات، صبر کس چیز کا نام ہے؟ مخالفات سے دوری اختیار کرنا۔ مخالفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ان کے خلاف ہے نا، اللہ کے احکامات کے خلاف سے بچنا۔ والسکون عند تجرع غصص البلیہ، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے جو ابھی جنید نے کہی کہ انسان جب گھونٹ پیتا ہے نا، بلاؤں کے گھونٹ جب پیے، اس وقت جو ہے وہ سکون میں رہے، سکون کے ساتھ پیے،
چونکہ دیکھیں وقت تو ابھی آگے آئے گی بھی بات نا، کہ وقت تو سب سے بڑا مرہم ہے ہی، یعنی وقت کے ساتھ تو سب کوئی صبر آ جاتا ہے، لیکن جب تکلیف آئے اس وقت شور کرنا، کھپ ڈالنا، واویلا مچانا، اور سال 6 مہینے بعد کہیں جی بس صبر کر لیا، جی صبر آ گیا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو اصل میں صبر ہوتا ہے وہ تو اولین صدمے کے وقت ہوتا ہے، وہ جو ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، ٹائم تو ہیل کر ہی دیتا ہے تمام زخموں کو۔ اور پھر ذوالنون مصری کہتے ہیں وَإِظْهَارُ الْغِنَى مَعَ حُلُولِ الْفَقْرِ بِسَاحَاتِ الْمَعِيشَةِ، ہمارے یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ فکشن پڑھنے کا، ادب کا، جمالیات کا، اور بیان جو ہے وہ بڑے جمالیاتی انداز میں ہو، اس میں خوبصورتی ہو، تو کبھی اس لٹریچر کا بھی ذوق پیدا کریں نا، تو اس میں آپ کی جو جمالیاتی حص ہے نا، لفظ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بھی تسکین ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی جو اس کی گزران ہے اس پر جو ہے اس کے صحن میں، اس کے میدان میں جب فقر کے ڈیرے آئیں اور فقر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لے، اس وقت انسان غنا کا اظہار کرے اور تونگری کا اظہار کرے، اور ایک جو ہے آپ کہہ لیں وقار کے ساتھ اس فقر کو برداشت کرے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب، بلاؤں کے ساتھ رہنا، ان کو جھیلنا خوبصورت ادب کے ساتھ، یہ ہے اصل بات۔ جھیل تو لوگ لیتے ہی ہیں جیسے تیسے ہو کر، رو پیٹ کر، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ خوبصورتی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْفَنَا فِي الْبَلْوَى بلا ظہور ولا شکوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تکلیف آئے، آزمائش آئے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں گویا گم کر دے، بغیر ظاہر کیے، بغیر شکوہ شکایت کیے۔ اور کہا کہ ایک اور اس کو کیسے، اب میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی صبر تو صبر ہوتا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہی تو اصل میں باتیں کہ صبر کا آئیڈیا ظاہری بات ہے مشترک ہے، لیکن جب اس کا بیان ہوگا نا تو اس کے بیان میں بہت ورائٹی ہوگی، اور جس طریقے سے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں ویسے اس کو بیان کریں گے۔ جو میں نے بات آپ سے عرض کی تھی نا کہ عوام، خواص، اخص الخواص، تو یہ فرق ہوتا ہے انسانوں میں۔ کہتے ہیں تعوید النفس الہجوم علی المکارہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی عادت ڈالے یا اپنے نفس کو روک کر رکھے ایسی حالت میں کہ جب مکارہ اس پر ہجوم کرے اور مکارہ یا ناگوار چیزیں اس پر حملہ آور ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ المقام مع البلاء بحسن الصحبہ کالمقام مع العافیہ، مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، ایک اسٹیشن کو کہتے ہیں مقام۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عافیت میں انسان کمپوز رہتا ہے، بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے، اسی طریقے سے بلا میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ رہے، اللہ کی جو صحبت ہے، اللہ کے ساتھ جو معاملہ اس نے کرنا ہے اس میں کمی نہ آنے دے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خواص کہتے ہیں یا خواص کہتے ہیں هو الثبات علی احکام الکتاب والسنہ، صبر کیا ہے؟ کتاب و سنت کے احکام پر جمے رہنا۔ اب دیکھیے یہاں پر بالکل ان معنوں میں ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ صبر اور استقامت بالکل ہم معنی ہو جاتے ہیں، یہاں اس قول میں وہ بالکل جڑ گئے کہ کتاب و سنت کے احکام پر جم جانا، یہ گویا صبر ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور اقوال ہیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی تھکتی نہیں، کبھی پجمردہ نہیں ہوتی، کبھی اس کے اندر کوتاہی پیدا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب شبلی کے پاس آئے، شبلی جو اگلے زمانے کے آدمی تھے نا، ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ای صبر اشد علی الصابرین، سوال کیا، کوئی مجذوب سے ہوں گے کہ بھئی کون سا صبر صابروں پہ سب سے بھاری ہے؟ تو انہوں نے کہا الصبر فی اللہ، اللہ میں صبر کرنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سائل نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا الصبر للہ،
ان کا پھر اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، کہا پھر الصبر مع اللہ، کہا پھر صبر مع اللہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے آخر تنگ آ کر کہا کہ فعیش ہوا، کیا ہے پھر تم ہی بتا دو بھائی، تم ہر سوال کے جواب میں کہہ رہو کہ وہ نہیں ہے۔ تو کہا الصبر عن اللہ، اللہ سے صبر۔ تو کہتے ہیں کہ شبلی نے ایک دم جو ہے چیخ ماری، اور پھر گویا ایسے لگا کہ جیسے ان کی جان جو ہے وہ نکل جائے گی۔ صبر عن اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بغیر رہ سکنا، یعنی یہ بات کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔ وہ جو ایک دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے نا، کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، تو مجھے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ تو یہ مطلب ہے صبر عن اللہ۔ ہم اللہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق کی تبش اگر ہم محسوس نہ کریں تو گویا ہمارے لیے جینا ناممکن ہو جائے۔ یہ مطلب ہے الصبر عن اللہ۔ پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس کے بارے میں آگے کلام ہے۔ کہتے ہیں یہ کہا گیا کہ اصبروا بنفوسکم علی طاعت اللہ، اپنے نفوس میں جماؤ پیدا کرو اللہ کی اطاعت پر، وصابروا بقلوبکم علی البلوى فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تم پر آزمائشیں آئیں تو اپنے دلوں میں مصابرت پیدا کرو، ورابطوا باسرارکم علی الشوق الی اللہ، اور رباط پیدا کرو اپنے بھیتر میں، اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف شوق کے ساتھ، یعنی اللہ کے شوق میں کوئی کمی نہ آنے دینا، یعنی اللہ کا جو شوق ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ علامہ اقبال کی جو آپ کہہ لیں کہ اگر 3 بڑی نظمیں ہیں نا، تو ان میں سے ایک نظم جو ہے وہ ذوق و شوق بھی ہے، اور یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ذوق کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی طلب یا اس کی طرف انسان لپکے جس کا اس کو کچھ ایکسپیرینس ہو، کچھ چکھی ہوئی چیز ہو، اور شوق ایک ایسی چیز کی طرف لپک ہے جس کا اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، اور اکابر بیان کرتے ہیں ذوق و شوق۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ٹرانسینڈنس ہے، اس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، تو ہم گویا بالکل جیسے شوق والے میں ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عنایتیں بندوں پہ کرتے رہتے ہیں، اپنے افضال دکھاتے رہتے ہیں، انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں مشاہدہ کرواتے رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہم نے ذائقہ چکھ رکھا ہے، تو پھر ذوق جو ہے وہ ہوگا۔ اور یہی وہ مضمون ہے نا جس کے بارے میں ابن قیم بھی اپنے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں، ابن تیمیہ کے بارے میں، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان فی الدنیا جنہ، دنیا میں ایک جنت ہے، من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ وہی والی، وہ ذوق والی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، کچھ تجربات عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد پھر اب ہم شروع کرتے ہیں جہاں پر وہ ابھی تک تو وہ ابتدائی گفتگو مختلف فصلوں میں کر رہے تھے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے اب تبرک کے لیے تھوڑا سا حصہ جو امام ہروی کا متن ہے اس کا پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی وضاحت جو حافظ ابن قیم نے کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں قال صاحب المنازل، صاحب المنازل کا مطلب کیا ہے؟ منازل السائرین کے مؤلف مصنف ابو اسماعیل الہروی، وہ کیا کہتے ہیں؟ الصبر حبس النفس علی المکروہ، کہتے ہیں کہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ نفس کو روکے رکھنا مکروہ پر۔ مکروہ کا مطلب وہی ہے ناپسندیدہ ناگوار چیز پر اپنے نفس کو روکے رکھنا، وہ جزا فضا نہ کرے۔ وعقل اللسان عن الشکوى، عقل کسے کہتے ہیں؟ باندھنے کو، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ زبان کو روک لینا، زبان کو باندھ دینا، کس سے؟ شکوہ سے۔ اور کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَصْعَبِ الْمَنَازِلِ عَلَى الْعَامَّةِ، اور کہتے ہیں یہ عوام کے حوالے سے سب سے مشکل منزل ہے، کیونکہ منازل کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا پیچھے سے، تو کہتے ہیں کہ عوام کے لیے سب سے مشکل منزل جو ہے اللہ کی طرف جانے میں وہ صبر ہی ہے۔ اور یہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو جہاں سے میں نے گفتگو کی تمہید باندھی تھی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے تعلق سے لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہی ہے نا، پرابلم آف پین ہے۔
پرابلم آف سفرنگ ہے، پرابلم آف ایول ہے، یہ سوال بہت تنگ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے نا ان پر یہ سب سے مشکل منزل ہے۔ وَأَوْحَشُهَا فِي طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ، اور کہتے ہیں محبت کی راہ میں سب سے زیادہ وحشت والی منزل یہی ہے۔ یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے، اور امام ابن قیم اس کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صبر میں ایک برداشت کا پہلو ہے نا، کہ ہم کسی ناگوار چیز پہ صبر کر رہے ہیں، اور محبت کی راہ کے یہ منافی ہے، یعنی جو آپ سمجھے نا کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں نا اس کو ناگواری سے تھوڑی لیتا ہے، لیکن صبر میں بہرحال ایک پہلو ہے کہ ناگوار چیز ہوگی اور انسان اس پر صبر کرے گا۔ وَأَنْكَرُهَا فِي طَرِيقِ التَّوْحِيدِ، یہ بہت عجیب و غریب باتیں ہیں، اور اس کو اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے انشاءاللہ ہمارا دماغ بھی بڑا ہوگا، ہمارا دل جو ہے اس کو اندر بھی جو ہے کشادگی پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں توحید کے رستے میں سب سے زیادہ نکارت والی منزل ہے یہ، یعنی توحید کی راہ میں سب سے نکارت والی منزل کیا ہے؟ کیوں؟ اس میں جھیلنے کے اندر نا ایک جیسے ادعا ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز جھیل لی، میں نے یہ برداشت کر لی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے مجھے اس کو جھیلنے کی توفیق دی۔ تو توحید کی جو راہ ہوتی ہے وہ تو مٹنے کی راہ ہے نا، یعنی وہ تو اپنے آپ کو فنا کرنے کی راہ ہے، اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے کی راہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یعنی صبر میں ایک خاص طرح کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ امام ہروی نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ، یہ امام ہروی کی بات میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا چلتا ہے ان کی کتاب میں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ الصبر عن المعصیہ بمطالعۃ الوعید ابقاء علی الایمان وحذرا من الحرام۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بہت گہرے جملے۔ پہلا تو وہی ہے معصیت سے صبر کرنا، کیسے؟ وہ جو وعید آئی ہے اس کے مطالعے سے، اس پر ہم مطلع ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں، اللہ اس پر سزا دیں گے، اور یہ بات کہ اس سے میرا ایمان بھی باقی رہ جائے گا نا، یعنی اگر میں گناہوں میں ملوث ہو گیا اور خاص طور پہ بڑے گناہوں میں ملوث ہو گیا تو ایمان کی حقیقت تو مجھ سے جاتی رہے گی نا۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو لیگل معنوں میں نہیں لیں گے، خوارج کی طرح ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ کوئی بدکاری کرنے والا جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کوئی چور جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کوئی جو شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا نا۔ تو اگر آپ ان بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھا، آپ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ وہ حذر من الحرام، اور حرام سے ڈرتے ہوئے، اس سے متنبہ ہوتے ہوئے۔ وہ احسن منہا، اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہے؟ الصبر عن المعصیۃ حیاء، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ سے ڈر کے بھی آپ جو ہے گناہ سے بچ گئے تو بہت اچھا ہوا۔ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے ایمان سب سے بڑی میری متاع ہے، اس کو مجھے بچانا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر آپ گناہ سے بچ گئے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ بھائی معصیت نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کہتے ہیں اس سب سے بہتر باعث کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حیا ہے، وہ حیا، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور آپ دیکھیے گا نا کہ حیا اور استغفار بالکل جڑے ہوئے ہیں، بالکل جڑے ہوئے ہیں، یعنی اور یہاں حیا کی وہ تعریف جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے ریاض الصالحین میں، جہاں وہ انہوں نے حیا کا باب باندھا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ابو القاسم جنید ہی کی ڈیفینیشن نقل کیا، کیا خوبصورت ڈیفینیشن ہے۔ انہوں نے کہا حیا کس چیز کا نام ہے؟ رؤیت الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ کے افضال، اللہ کے کرشموں کی طرف نگاہ کرنا، ورؤیت التقصیر، اور اس کے مقابل میں اپنی کوتاہی، اپنی کمی، اپنی نالائکی پر نگاہ کرنا۔ تو کہتے ہیں ان دو کے درمیان سے جو حالت تولد کرتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ صبر کرے گناہوں سے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے،
کہ اس کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہیں، کیا کچھ اس نے مجھے نہیں نوازا، اور پھر میں اس کی جو ہے نافرمانی کر رہا ہوں، پھر میں سرکشی کر رہا ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ۔ دوسرا امام کہتے ہیں، امام حروی، الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں جو دقتیں آتی ہیں، جو زحمتیں آتی ہیں، ان کو جھیلنا۔ بالمحافظت علیہا دواما، کہ آدمی جو ہے وہ اطاعت پر مستقل مداومت کرے، حفاظت کرے۔ والحافظون لحدود اللہ، پہرا دے۔ وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا، احفظ اللہ، یحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی حفاظت کرو، اللہ کی احکامات کی حفاظت کرو، ان کو توڑو نہیں۔ تو الصبر علی الطاعہ بالمحافظت علیہا دواما وبرعایتہا اخلاصا، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کی رعایت کرو اخلاص کے ساتھ۔ وبتحسینہا علما، یہ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ان جو طاعات ہے نا، ان کو خوبصورت جانو علمی سطح پر، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یعنی وہ جو ایک مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں حسن و قبح کا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ماننا ہے، ایک یہ ہے کہ میری فطرت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو، اور جو اللہ نے کہا ہے وہی چیز مجھے طبعاً محبوب ہو جائے، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے وہ چیز طبعاً مجھے مکروہ ہو جائے۔ تو کہا کہ میں علمی طور پر بھی یہ جانوں کہ وہی خوبصورت ہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو حق ہے وہی خیر ہو، وہی حسین بھی ہو نا، تو تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ یعنی وہ چیز حق بھی ہو، وہ چیز خیر بھی ہو، وہ چیز مفید بھی مجھے لگے، اور وہ چیز میرے لیے حسین بھی بن جائے، جو اللہ کی طاعت ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اس کی تفصیل پھر آگے امام نے کی ہے، اور کہتے ہیں الدرجۃ الثالثہ، تیسرا درجہ کیا ہے؟ امام حروی فرماتے ہیں الصبر فی البلاء، کہ بلا میں، تکلیف میں، آزمائش میں صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ بملاحظت حسن الجزاء، کہ جو اچھا بدلہ اللہ نے بتایا ہے نا، کہ جو اگر تم صبر کرو گے، الصبر ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ تو جنت ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ تو کہا کہ ایک تو انسان اس کو نکاح کرے جو حسن جزا ہے، وانتظار روح الفرج، اور انسان جو فرج کی راحت ہے نا اس کا انتظار کرے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یعنی ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے اس پہ کلام کیا گیا ہے کہ انتظار الفرج عبادہ، اوپننگ، کشادگی، سہولت، اس کا انتظار کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس سے اور مطلب بھی نکالتے ہیں نا، ان کے یہاں تو چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انتظار ان کے عقیدے کا حصہ ہے، بہت بنیادی چیز ہے ان کے ہاں، کہ بھائی وہ ایک انتظار کی حالت میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا عبادت ہی کی حالت میں ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جی تکلیف پر، آزمائش پہ صبر کرنا، ایک تو اس پہلو سے کہ انسان جو اچھا بدلہ اللہ نے بتایا ہے، آفر کیا ہے، اس پر نگاہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو راحت فرج کی ملنے والی ہے، اور جو کہا نا کہ ان النصر مع الکرب، ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب، تو کہا کہ انسان یہ سمجھے کہ بھئی اگر تکلیف آئی ہے تو وان مع العسر یسرا، اس کے بعد جو ہے تنگی کے بعد آسانی ہوگی، کرب کے بعد فرج ہوگی۔ وتہوین البلیہ بعد ایاد المنن وبذکر سوالف النعم، کیا خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان پر وہ جو تکلیف ہے وہ ہلکی ہو جائے، لائٹ ہو جائے۔ کیسے؟ انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں، جو اس کی احسانات ہیں، ان کو انسان شمار کرنے لگے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی عنایتیں ہیں، اتنی عنایتیں ہیں، اتنی عنایتیں ہیں، تو اگر تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی تو کیا ہوا؟ وَالسَّوَالِفِ النِّعَمْ، سوالف سلف سے ہے نا، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، ان کو تم فور گرانٹیڈ لیتے ہو، ان کو تم دھیان میں ہی نہیں لاتے۔ تو کہا کہ یہ بلاؤں پہ صبر کرنا،
ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ نے بدلے کا وعدہ کیا ہے اچھے اس پہ نگاہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اوپننگ آنے والی ہے اس کو سامنے رکھو کہ بھائی اب ایک انتظار ہمیں کرنا ہے اچھے حالات کا، اچھے دن کا، اور پھر یہ ہے کہ جو آزمائشیں تم پر آئیں ان کو ہلکا جانو، ان کو ہلکا سمجھو، جو آلریڈی تمہیں حاصل ہے اور جو کچھ اللہ نے تمہیں پہلے دیا ہے اس کو شمار کرو، اس کو دھیان میں لاؤ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے اختتام پر کہ وَأَضْعَفُ الصَّبْرُ الصَّبْرُ لِلَّهِ، سب سے جو کمزور صبر ہے نا وہ صبر ہوتا ہے اللہ کے لیے، وَهُوَ صَبْرُ الْعَامَّةِ، اور یہ عوام کا صبر ہے، وَفَوْقُهُ الصَّبْرُ بِاللَّهِ، اس سے اونچا صبر ہے جو اللہ کی اعانت، اللہ کی مدد و نصرت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، وَهُوَ صَبْرُ الْمُرِيدِينَ، اور یہ جو اللہ کا ارادہ کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں ان کا صبر ہے، وَفَوْقُهُ الصَّبْرُ عَلَى اللَّهِ، اور اس سب سے اونچا صبر کیا ہے؟ صبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا، اور اس سے مراد پھر وہی دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں، ان کو پر انسان صبر کرے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اور انسان جو ہے اس پہ صبر کرے۔ اور اسی طریقے سے جو تکوینی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہو رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یا جو راحتیں آ رہی ہیں، ان پر انسان جمع رہے، صبر جو ہے کرتا رہے، وَهُوَ صَبْرُ الصَّالِحِينَ، اور یہ امام ہروی کہتے ہیں کہ یہ سالکین کا صبر ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر میں نے آپ چاہا کہ امام ہروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے جو ہے کچھ چیز ہم پڑھ لیں، اور جو اس کی شرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے اس کو ہم دیکھ لیں۔ تو کل سے انشاءاللہ، آج کچھ وقت کم ہم نے لگایا ہے، کل سے انشاءاللہ ہم جو کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین، اس کی کتاب الصبر والشکر جو ہے اس کا مطالعے کا آغاز کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔